تو میں حج کے سفر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا سفر ہے حج کا. 31 جولائی کو فلائٹ ہے حج کی، اور 30 جولائی تک ہم لوگ مریضوں سے ملاقات کریں گے، مریضوں کو دیکھیں گے. تو آپ سب ساتھیوں سے دعا ہے کہ آپ سب ساتھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو عاشقانہ سفر بنا دے، عشق اور مستی سے بھرپور سفر بنا دے. ہم یہاں سے ہی عشق اور مستی سے بھرپور جائیں، اور جب عشق اور مستی سے بھرپور جائیں گے تو وہاں پر جا کر کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہوگی، نہ رفث ہوگا، نہ فسوق ہوگا، نہ جدال ہوگا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث کہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے اوپر بندہ چل رہا ہو، شہوانی خواہشات کے اوپر چل رہا ہو. آپ حج پر گئے اور حج پر جاتے ہی آپ نے بد نظری کرنا شروع کر دی، اس کو کہتے ہیں رفث. دل کے اندر کسی خاتون کو دیکھ کر شہوانی صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں رفث. بیوی کو دیکھ کر شہوانی خواہشات اچھلنے لگے، اس کو کہتے ہیں رفث. جائز کی بات کر رہا ہوں، جائز کی، اس کو کہتے ہیں رفث. ولا فسوق. اور فسق کیا کہتے ہیں کہ وہاں حج پر جائیں اور حج پر جانے کے بعد بھی نماز کے اندر سستی ہو رہی ہو. یار کون جائے نماز پڑھنے، قضا کر رہے ہو، قضا کر رہے ہو، کون جائے؟ ابھی تو آئے تھے واپس، ابھی پھر چلے جائیں گے کیا؟ اتنا راستہ طے کریں گے کیا؟ ہاں اگر قریب میں مسجد ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے اور آپ حرم جا سکتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے، یہ فسق ہے. نماز کے اندر سستی کر رہا ہے یہ شخص یہاں پہنچ کر بھی. یہ تینوں شرائط کے اندر سے ایک شرط دوبارہ اس نے نکال دی اپنے اندر سے. اسی کو حج کہتے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ حج کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں کرنی ہے بھائی. اگر کوئی شخص یہ حج کے اندر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کو توڑ کر چل رہا ہے. تو بتائیں وہ حاجی ہوگا؟ حج کا فرض ادا ہونا اور ہے، اور اللہ کی نگاہ میں حاجی ہونا الگ ہے. پھر ولا جدال، لڑائی. میرے کو آگے کی سیٹ چاہیے بس کے اندر، مجھے آگے کیوں نہیں بھیجا، مجھے پیچھے کیسے کر دیا، اس کے ساتھ مجھے کیسے بٹھا دیا، میں کیوں بیٹھوں اس کے ساتھ، یہ میرا بیگ کون پکڑے گا، میں کسی کا بیگ کیوں پکڑوں، میں اس کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں، خدمت کرتا چلا ہوں، وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ شیطان سوچواتا ہے، آخر اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے سوچواتا ہے، غیبت کروا رہا ہوتا ہے پھر لڑائی کے ذریعے سے. تو یہ ساری چیزیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ حج کے مقام کے اوپر ہو رہی ہیں، جہاں ہم حج کرنے کے لیے گئے اور عشق اور مستی حاصل کرنے کے لیے گئے، محبت کو حاصل کرنے کے لیے گئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. وہاں پر ہم لوگ اپنے نفسانی خواہشات کو کے اندر لگے ہوئے اور شیطان نے ہمیں لگایا، ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں. مجھے ایسا کمرہ کیوں دیا، اس کا کمرہ دیکھو، اس کے بیڈ دیکھو کتنے اچھے ہیں بھائی، اس کا کمرہ دیکھو لاجواب ہے، اور میرے کو کیسا کمرہ. وہ جا کر وہاں پر انتظامیہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ سہولت نہیں مل رہی، باتھ روم کیسا ہے. ہاں بات کر لے آرام سے، پیار محبت سے. اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو لڑے بغیر، ساتھیوں کے ساتھ تقابل کیے بغیر کہ اس کا بیڈ روم اچھا ہے،
اس کا کمرہ اچھا ہے. اس تقابل کیے بغیر اپنی بات کو پیار محبت سے سمجھانا ایک الگ چیز ہوتا ہے. لیکن وہاں جا کر لڑنا، یہ حج اور عمرے کی بات ہو رہی ہے، دونوں کی بات ہو رہی ہے. پھر سعودیہ حکومت جو انتظام کر رہی ہوتی ہے اس کے اوپر اعتراض کرنا کہ یہ کچرے کے ڈبے جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے رکھے ہوئے، جگہ جگہ سے بدبو آ رہی ہے، یار انتظام صحیح نہیں ہے ادھر کا. یقین جانے یہ بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بے ادبی کے وجہ سے جو وہاں پر گیا ہوا ہوتا ہے اس کو دھتکار کر نکال دیتے ہیں، دھتکار کر نکال. ایک شخص تھا امریکہ سے آیا اپنی بیوی کے ساتھ، مالدار، بڑا امیر، حج کرنے کے لیے آیا. ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، اور وہ اور اس کی بیوی جگہ جگہ بات بات پر انتظامیہ کو اس کے اوپر اعتراض کرنا، اس کی بات کے اوپر اعتراض کرنا کہ یہاں پر انتظام صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اعتراض کی بوچھاڑ کر دی. اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. جب ہارٹ اٹیک ہوا تو بیوی ہسپتال میں اپنے شوہر کے ساتھ لگ گئی اور شوہر ہسپتال میں. اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے نا، کوئی مریض ہوتا ہے تو کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، بے ہوشی کیوں نہ ہو، اگر وہ حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر سخت ترین بیمار ہے تو اس کو ایمبولینس میں بٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور بٹھا کر لے جانے کے اندر عرفہ کے میدان کے اندر ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے، وہاں پر اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں اور واپس لے کر آ جاتے ہیں تاکہ یہ حاجی تو بن جائے. بیمار ہو گیا تھا، حاجی تو بن جائے. اب اسپتال کی انتظامیہ اس کو سمجھا رہی ہے عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن اس کو سمجھا رہی ہے کہ بھائی آج حج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، لہٰذا تمہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو اب تھوڑا بہتر ہو، تو لہٰذا ہم چاہیں گے کہ آپ ایمبولینس کے اندر بیٹھیں اور ایمبولینس آپ کو عرفہ کے میدان میں لے کر جائے گی تاکہ آپ حاجی تو ہو جائیں، آپ امریکہ سے آئیں، حج تو آپ کا ہو جائے مکمل. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے حج نہیں کرنا، میں حج کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے یہاں پر ہارٹ اٹیک کیوں دیا؟ اب اس کے دل کے اندر یہ پیدا ہو، کیونکہ وہ ہر جگہ ہر بندے کے اوپر انتظامیہ کے اوپر اعتراض کر رہا تھا، تو یہ اعتراض اتنا بڑا کہ اس نے اللہ کے اوپر بھی کر دیا. یہ اعتراض اتنا بڑھایا اس نے کہ اس نے اللہ کے اوپر بھی کر دیا، مجھے حج نہیں کرنا، میں حج نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہاں پر ہارٹ اٹیک کیوں دیا؟ میں تو حج کرنے آیا تھا. جب اس کا کام کرنے آیا تھا، اس کا کام تھوڑی تیرا کام ہے بھائی، تیرا دل منور ہوگا، تیرا دل روشن ہوگا، تو اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، اس کا کام تھوڑی، تیرا کام ہے، تجھے ضرورت ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اس کے الفاظ سے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کو محتاج سمجھ کر آیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار کر نکال دیا، وہ بغیر حج کے گیا یہاں سے. اس کے دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ وہ عرفہ کے میدان میں نہ جا سکا، نہیں جا سکے، اور وہ نہیں جا سکا. تو ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں، ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھ کر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں وہاں پر لیکن یہاں بیٹھ کر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ہمارا حال بھی اس شخص جیسا نہ ہو جائے، اس لیے اپنے اندر سے اعتراض والی کیفیت کو نکال کر وہاں پر جائیں، اور اعتراض والی کیفیت کو جب نکال کر وہاں پر جائیں گے تو پھر میرا اور آپ کا حج قابل قبول ہوگا. یقین جانے حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کے موقع کے اوپر، کیا حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مکے کی گرمی کو برداشت کر لیا، ایک لمحہ مکے کی گرمی کو برداشت کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں 100 سال کی مسافت کی دوری کر دیتے ہیں. 100 سال کی مسافت کی دوری ہو جاتی. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ 3 شرائط کے ساتھ
آپ لوگوں نے حج کرنا ہے، کیا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور رفث کو بھی سمجھا دیا، فسوق کو بھی سمجھا دیا، اور جدال کو بھی سمجھا دیا۔ ان تین چیزوں کو آپ نے کرنا ہی نہیں حج کے اندر۔ اچھا، آپ سارے خواتین و حضرات سب میرے ساتھ حج پر جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ میں صرف حج پر جا رہا ہوں، کوئی یہاں سے نہیں بھی جا رہا تب بھی وہ میرے ساتھ ہے، تب بھی وہ میرے ساتھ۔ وہ کیسے کہ اگر دو بھائی ایک دکان پر کام کر رہے ہیں اور ایک دکان ان کی ہے، اور دوسرا بھائی کا کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے جو کہ اس بھائی کا بھی ہے، تو یہ بھائی اپنے اس بھائی کو بھیج دیتا، بھائی کورٹ کا کیس تو نہیں مٹا لے، دکان کو میں سنبھال لیتا۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اب وہ بھائی کورٹ کا کیس نمٹانے کے لیے گیا ہے، جو دکان پر بیٹھا ہوا بھائی ہے اس کے ذہن کے اندر اب یہی سوچ چل رہی ہے کہ بھائی کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، دھیان ہر وقت یہی کہ کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ یہاں پر وہ دکان کی بکری بھی کر رہا ہے، دکان کی چیزیں بھی فروخت کر رہا ہے، گاہک بھی آ رہے ہیں، لیکن دھیان کے اندر کیا ہے کہ کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، جج نے کیا فیصلہ دے دیا ہوگا، وکیل نے کیا کہا ہوگا، کیا جرا ہوئی ہوگی، کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ وہ بھائی کو فون کر کے بھی پوچھتا ہے تو بھائی بولتا ہے میں آ کر بتاؤں گا، ہر وقت وہ اس کے دھیان کے اندر رہتا ہے۔ تو ایسے ہی میں حج پر تو جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ حج پر نہیں جا رہے وہ میرے دھیان کے اندر اگر رہیں گے، میرے اس بھائی کے دھیان کے اندر رہیں گے، تو وہ بھی میرے ساتھ حج پر ہی ہوں گے۔ جس طریقے سے یہ بھائی کورٹ تو نہیں گیا لیکن اس کے دھیان میں کورٹ تھا، بھائی تھا، کیس تھا، تو یہ بھائی بھی دکان پر بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ وہیں پر ہی تھا نا۔ ایسے ہی اگر آپ کے دھیان میں بھی آپ کا یہ بھائی رہے گا، آپ کا یہ بیٹا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بھی میرے ساتھ حج پر ہی ہوں۔ حضرت حسین مندی رحمت اللہ علیہ اگر کسی وقت حج پر نہیں جا سکتے تھے تو ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی، وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے ابھی عشاق کیا کر رہے ہوں گے، ابھی طواف کا زمانہ چل رہا ہے، اس طواف کے زمانے میں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، ابھی عرفہ کے میدان میں عشاق کیا کر رہے ہوں گے، ابھی مینا کے اندر عشاق کیا کر رہے ہوں گے، ہر وقت یہ سوچتے تھے اور حاجیوں کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، ان کے دھیان میں عشاق رہتے تھے، عاشق رہتے تھے۔ تو گویا کہ دھیان رکھنے سے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بولتے ہیں کہ بھئی اس نے دھیان رکھا، عاشقوں کا دھیان رکھا، چلو ان عاشقوں کے ساتھ اس کو بھی عاشق بنا لیتے ہیں، اپنا عاشق بن جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حج پر لے کر جائے اور ہم سب کے حج کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔